بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ICPHS AWK. It's me Dr. Madhiya. Today's video lecture is about hormone again. اور ہارمون پہ آج ہمارا 10th لیکچر کا پارٹ 2 ہے. تو 10th لیکچر پہ ہمارا ٹاپک ہے ٹیسٹوسٹیرون. اور آج کے لیکچر میں ہم یعنی پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے فنکشنز آف ٹیسٹوسٹیرون ہارمون. فرسٹ فنکشن ہم نے اسے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا جس میں ہم نے ایفیکٹ پڑھا تھا کہ ٹیسٹوسٹیرون کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم پہ. اور آج جو سیکنڈ فنکشن ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا آن سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس پہ, کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس ہوتے کیا ہیں. تو پرائمری سیکس کیریکٹرسٹکس وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کی وجہ سے کیری آؤٹ ہوتے ہیں, یا ریپروڈکٹیو سسٹم جن کیریکٹرسٹکس کو کنٹرول کرتا ہے وہ پرائمری سیکس کیریکٹرسٹکس ہیں, جس کا فنکشن ہم نے پوائنٹ 1 میں پڑھا تھا. اور یہ پوائنٹ 2 میں فنکشن ہم پڑھیں گے تو یہ افیکٹ ہے آن سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس. سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس میں وہ کیریکٹرسٹکس انوالو ہیں جو کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کے علاوہ دوسری ایسی خاصیتیں, دوسرے ایسے کیریکٹرسٹکس جو کہ میل اور فیمیل باڈی کو یا جینڈر ڈفرینس کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کریں, تو وہ سارے کیریکٹرسٹکس یا وہ ساری خاصیتیں سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. انٹروڈکشن ہے. دیز کیریکٹرسٹکس میک دیئر اپیئرنس انڈر دی انفلوئنس آف سیکس ہارمون ایٹ پیوبرٹی. اب سے پہلے تک ہم نے جب بھی ٹیسٹوسٹیرون کے بارے میں پڑھا تو ہم نے اس کو اسی طرح سے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ میل سیکس ہارمون ہے. تو وہ سارے کیریکٹرسٹکس, وہ ساری خاصیتیں جو کہ کسی بھی سیکس ہارمون کی وجہ سے شو ہوں یا اپیئر ہوں باڈی میں, یا جو سیکس ہارمون ہیں ان کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے جو باڈی میں جو چینجز آتی ہیں پیوبرٹی میں, وہ سارے جو ہیں وہ سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس کہلاتے ہیں. دی ایفیکٹس آف ٹیسٹوسٹیرون آن سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس. اب کون سے ایسے ایفیکٹس ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کے سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس پہ انوالو ہوتے ہیں؟ وہ ہیں فرسٹ ون پوائنٹ اے, باڈی ہیئر. تو میل کی باڈی پہ ہیئر گروتھ زیادہ ہوتی ہے بیکاز آف ٹیسٹوسٹیرون ہارمون. انکریزڈ گروتھ آف ہیئر آن دی فیس, جس میں آ جاتی ہے بیئرڈ اینڈ موسٹیچز, اور چیسٹ پہ ہیئر ہونا, ایگزیلا پہ. اب ایگزیلا ہوتا ہے آرم پٹ, انڈر آرمز کو ہم ایگزیلا کہیں گے. اینڈ پیوبس, تو پیوبس وہ پورشن ہے, وہ پارٹ ہے جو کہ پیلوک گرڈل کے فرنٹ پہ پایا جاتا ہے, تو اس کو ہم پیوبس کہیں گے. تو ایگزیلا پہ, پیوبس پہ, چیسٹ پہ جو, اور اس کے علاوہ جو فیشیل ہیئر گروتھ ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون کے ہارمون کے کیریکٹرسٹکس ہیں. اب اس کے بعد میل جو پیٹرن ہوتا ہے وہ کنویکس ہوتا ہے, وائل فیمیل پیٹرن از کنکیو. تو یہ کنویکس اور کنکیو کو شو کرنے کے لیے, اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہ امیج ہے, جس میں کنویکس آپ دیکھ سکتے ہو کہ باہر کی طرف ابھرا ہوا ہوتا ہے, اور جو کنکیو ہے وہ اندر کی طرف ہوگا, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گہرا ہوگا. پوائنٹ بی از بالڈنس, گنجا پن. ڈیکریزڈ گروتھ آف ہیئر آن ٹاپ آف ہیڈ. تو ہیئر کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو یہ جو گنجا پن ہے وہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہوگا. پوائنٹ سی از وائس. ٹیسٹوسٹیرون کازز ہائپرٹروفی آف دی لیرنجیل میوکوسا. تو ہائپرٹروفی کیا ہوتی ہے؟ ہائپر کہتے ہیں ہم زیادہ ہو جانا ہے کسی چیز کا, ہائپرٹروفی ہوتی ہے انکریز ہو جانا والیوم آف ٹیشو, یا انکریز ہو جانا نمبر آف ٹیشو. تو ٹیشوز جو ہیں وہ زیادہ ڈیوائڈ ہوں گے, سیل جو ہیں وہ زیادہ ڈیوائڈ ہوں گے, ٹیشو جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے نمبر میں. تو یہ کہلاتی ہے ایسی کنڈیشن ہائپرٹروفی. ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لیرنجیل میوکوسا کی ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے. لیرنجیل مسلز آف لیرنگس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو لیرنجیل ہے لیرنگس کے مسلز, ان کی ہائپرٹروفی ہو جائے گی, وہ زیادہ ہو جائیں گے. اینڈ انلارجمنٹ آف لیرنگس, اور اس کے ساتھ ساتھ لیرنگس بھی اس کی وجہ سے ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہی لیرنگس بھی بڑا ہو جائے گا. اٹ آلسو انکریزز دی لینتھ اینڈ تھکنیس آف ووکل کارڈ. اس کے ساتھ ساتھ
ووکل کارڈ کی لینتھ اور اس کی تھکنیس بھی زیادہ بڑی ہو جائے گی. اور فائنلی اس کا ایفیکٹ ہوگا وائس پہ کہ وائس ڈیپر زیادہ ہو جائے گی, وائس بیکمز ڈیپر. تو اگر آپ ویسے نوٹ کرو تو میل کی وائس جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو جاتی ہے پیوبرٹی پہ, تو یہ ایفیکٹ ہوگا ٹیسٹوسٹیرون کا. پوائنٹ ڈی از اسکن. اسکن پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کا؟ ٹیسٹوسٹیرون کازز تھکنیس آف دی اسکن, رفنیس آف دی سب کیوٹینیس ٹیشو. اسکن زیادہ تھک ہو جائے گی, جو اسکن ہے وہ زیادہ موٹی ہو جائے گی, جو سب کیوٹینیس ٹیشو ہیں وہ رف ہو جائیں گے. سب کیوٹینیس, سب کہتے ہیں ہم بلو کو, کیوٹینیس کہتے ہیں اسکن کو. اسکن کے نیچے جو ٹیشو ہیں بلو اسکن ٹیشوز ہوں گے وہ زیادہ, ان کی جو ہے وہ گروتھ زیادہ ہو جائے گی اور وہ رف ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے اسکن بھی تھک ہو جائے گی. ڈپوزیشن آف میلانین ان اسکن, اور اس کے بعد میلانین جو ہے وہ اسکن میں زیادہ ڈپوزٹ ہو جائے گا. اب میلانین کیا ہے؟ یہ میلانین ہم نے ہارمون کے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا, یہ کلر پگمنٹ ہوتا ہے, یہ بھی ہارمون ہی ہے, کلر پگمنٹ ہوتا ہے اسکن کا, اور یہ اس کی ڈپوزیشن زیادہ ہو جائے گی اسکن میں. اینڈ آلسو انکریز سیبیشیس گلینڈ سیکریشن, اور اس کے علاوہ سیبیشیس گلینڈ کی سیکریشن بھی زیادہ ہو جائے گی. اب سیبیشیس گلینڈ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ گلینڈ ہیں جو کہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں. آئل پروڈیوسنگ گلینڈ آف اسکن آر کالڈ سیبیشیس گلینڈس. تو سیبیشیس گلینڈ کی سیکریشن زیادہ ہو جائے گی, یعنی کہ پروڈکشن آف آئل اسکن پہ زیادہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے فائنلی الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ایکنی پیوبرٹی پہ, ایکنی جو ہے وہ ریزلٹ ہوتی ہے, یا پیوبرٹی پہ ایکنی کاز ہوتی ہے. پوائنٹ ای از باڈی چینجز. ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے باڈی میں فزیکلی کیا چینجز آتی ہیں میل میں؟ تو براڈننگ آف شولڈر, شولڈر چوڑے ہو جائیں گے, اینڈ ہائپر ٹرافی آف مسلز ان میل. اور اس کے علاوہ مسلز, ہائپر ٹرافی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہونا ٹیشوز کا, تو زیادہ ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, مسلز میں, مسل جو ہے میل میں وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے. اٹ آلسو ڈیکریزز سب کیوٹینیس فیٹ, اور اس کے علاوہ سب کیوٹینیس فیٹ جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے کم ہوتی ہیں. تو جب ہم فردر فیمیل سیکس ہارمون پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے فیمیل میں سب کیوٹینیس فیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے جب سب کیوٹینیس فیٹ کم ہو جائے گی, دس از وائی میل ہیو لیس سب کیوٹینیس فیٹی ٹیشو ایز کمپیئر ٹو فیمیل. تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہارمونز ہیں, فیمیل سیکس ہارمون ہیں, وہ اس کے سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس میں یہ کیریکٹرسٹکس آتے ہیں کہ وہ سب کیوٹینیس فیٹ کی پروڈکشن کو زیادہ کروا دیتے ہیں, جبکہ میل سیکس ہارمون جیسے بھی ہم ٹیسٹوسٹیرون پڑھ رہے ہیں تو اس کا فنکشن میں آتا ہے کہ یہ سب کیوٹینیس فیٹ کو, اس کی جو گروتھ ہے یا اس کے جو ٹیشوز ہیں ان کو کم کروا دیں گے. اب سب کیوٹینیس فیٹ کیا ہے؟ تو وہ فیٹ ہے جو کہ سب کہتے ہیں ہم بلو کو, کیوٹینیس کہتے ہیں اسکن کو. بلو اسکن جو فیٹ ہے وہ سب کیوٹینیس فیٹ ہے. پوائنٹ ایف از بیہیویئرل چینجز. تو ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے بیہیویئرل چینجز کیسے آتے ہیں؟ ٹیسٹوسٹیرون از آلسو رسپانسبل فار ایگریسو موڈ, ایکٹیو ایٹیٹیوڈ. ایکٹیو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو جلدی رسپونڈ کرنا, اور یہاں پہ اب آپ اس کا یہ مطلب لیں گے ایکٹیو ایٹیٹیوڈ کا کہ جلدی رسپانس کرنا ہے ایگریسو میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ان اپوزٹ سیکس. اوبویسلی کہ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں میل سیکس ہارمون کو, کیا جب بھی ہم کسی بھی سیکس ہارمون کو ڈسکس کریں گے تو اوبویسلی وہ اس کے کیریکٹرسٹکس میں ایک کیریکٹرسٹکس یہ بھی ہوگا کہ وہ انٹرسٹ ڈیولپ کروائے گا ان اپوزٹ سیکس. تو یہ سارے تھے سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس کے اوپر ایفیکٹ آف ٹیسٹوسٹیرون. اب اس کا سمرائزڈ یہ آپ کے سامنے ہے کہ باڈی ہیئر کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, بالڈنس یعنی کہ ہیئر گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ وائس ڈیپ ہو جائے گی, اسکن تھک ہو جائے گی. بیہیویئرل چینجز کیا کیا ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے؟ ایگریسو موڈ, ایکٹیو ایٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ ان اپوزٹ سیکس. تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے میل باڈی میں ڈیولپ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھ لیجیے گا کہ یہ جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکن کی, تو کچھ اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ میلانین کی ڈپوزیشن زیادہ ہو جائے گی, یا وائس کے اوپر افیکٹ ہے, یا بالڈنس کا افیکٹ ہے, یا کوئی بھی ایسا افیکٹ جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو اپنے مائنڈ میں ایک پوائنٹ یہ کلیئر رکھ لیجیے کہ یہ سارے افیکٹ جو ہیں یہ صرف اور صرف ٹیسٹوسٹیرون کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے. کچھ جینیٹیکلی ہوتے ہیں, کچھ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ
جو ہے اسٹریس یا باڈی کی اپنی کنڈیشن یا باڈی کے اپنی فزیک یا فزیولوجی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ سارے افیکٹ ایسے ہیں جو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اور صرف ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہی کنٹرول ہوں گے یا وہ صرف اسی پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ کیریکٹرسٹکس ایک طرف کچھ حد تک ٹیسٹوسٹیرون بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے افیکٹس بھی ہیں جیسے ہم نے بات کیا ابھی جینیٹیکلی. تو یہ سارے جو افیکٹس ہیں یہ دوسرے فیکٹرز بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے صرف ٹیسٹوسٹیرون کے اوپر ہی ڈپینڈ ہوں. تو فردر جو ہم فنکشنز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.